اگر قرآن حدیث کی معلومات ہو تو جانے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے آپ دیکھ کر ہی پتہ کر لیں. اگر مرتے وقت ایسی آواز نکلے حلق سے جیسے جانور ذبح کرتے ہوئے نہیں، وہ بچڑا گڑ 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 کی جو آواز نکالتا ہے بھیانک سی آواز، اگر ایسی آواز نکل رہی ہے تو علامت اچھی نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن یہ کہتا ہوں احتیاط سے، علامت اچھی نہیں ہے. اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. 3 علامتیں بڑی اچھی ہیں. نمبر 1، موت کے وقت کسی کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی. اسی طریقے سے ناک کے نتھے پھول جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی. اور آنکھ میں آنسو آ جائے، مرتے وقت آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی. اور اگر زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ کیا کہنے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کی زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ طیبہ ہو، اگر اس نے 1000 سال تک بھی زندگی گزار کر گناہ کیا تو قیامت کے دن اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی. زبان پہ کلمہ جاری. اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو زبان پہ کلمہ جاری ہو اس پر، اور جن کی زبان پہ نہیں جاری ہوتا اس پر کچھ باتیں سماعت کر لیں. نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں انشاءاللہ جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. مسواک کر لیں. اسی طرح جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. ایک لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا. اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرانے جلوگر تھے اور کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو صحابہ کرام نے ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور سے پوچھو کہ اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام نے کلمے کی تلقین کی. تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ کلمہ، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کلمہ پڑھوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا اس کی ماں حیات ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو کہا بلا اس کو. اس کی ماں کو بلایا تو پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو بول کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ اس کی یا رسول اللہ میں بالکل معاف کر دوں گی. تو فرمایا پھر معاف کر دے مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر. اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا. ادھر اس کی ماں نے اس کو معاف کیا. آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح نکل گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی. اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا. وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے. آج بہت سے لوگ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت، ایسے بنا بنا کے الفاظ بولیں گے، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل چھلنی کرتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. یاد رکھیے جس سے ماں باپ ناراض ہیں کلمہ تو اپنی جگہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان مرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں آتا، ان کی زبان پہ نہیں آتا، پھر بھی مسلمان مرتے ہیں. لیکن جو ماں باپ کو ستاتے ہیں ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. نمبر 2،
یہ بھی سن لیں کہ جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں غسل جنابت، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے اذان کی آواز سن کر، اس کا جواب نہیں دیتے، بے توجہی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے۔ اس لیے اذان کی آواز سنو، پہلی مرتبہ جو اذان کی آواز کان میں آئے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کتنی بھی اہم بات چل رہی ہو چھوڑ دو وہیں پر، اس کا پہلے جواب دے دو۔ اذان 2 سے 3 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، اگر 2-3 منٹ کوئی بات ہم روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو آخر کون سا ہمارا نقصان ہوتا ہے؟ اذان کی ناقدری مت کیجئے۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بعض فقہا نے تو اس کو واجب تک قرار دیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا دار تو دنیا دار، مجرم لوگ تو مجرم لوگ، دیندار طبقے کو بھی دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتے ہیں، لیکن ان کی زبان بک بک کر رہی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دیتے۔